بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، بنے رہیے، پورا دیکھ لیجئے اس ویڈیو کو۔ بہت ہی کمال کا ویڈیو ہے، بہت ہی کام کا ویڈیو ہے، بہت بڑی جانکاری آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سجدے کی کتنی قسمیں ہیں، سجدہ کتنی طرح کا ہوتا ہے، یہ آپ کو بتاؤں گا اپنے ویڈیو کے مادھیم سے۔ بنے رہیے، بیچ میں بالکل بھی اسکپ مت کرنا۔ آج آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سجدے کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سا سجدہ کرنا جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے۔ سجدے کی قسمیں کتنی ہیں اور اس میں کون کون سی صورتیں جائز ہیں اور کون کون سی صورتیں ناجائز ہیں، کون کون سی جگہوں پر سجدہ کرنا چاہیے، کون کون سی جگہوں پر سجدہ کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اور کون کون سی جگہوں پر سجدہ کرنا حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں آج اسپشٹ کر دوں گا، صاف کر دوں گا، واضح کر دوں گا آپ کے سامنے۔ بنے رہیے بس میرے پیارے عزیز ساتھیو۔ تو لیجئے، سن لیجئے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سجدے کی 5 قسمیں ہیں۔ سجدہ 5 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 عبادت کا سجدہ، نمبر 2 تلاوت کا سجدہ، نمبر 3 سہو کا سجدہ، نمبر 4 شکر کا سجدہ، اور نمبر 5 تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کے سجدے کو تو آپ جانتے ہی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نفلی نماز ہو یا فرضی نماز ہو یا واجب کی نماز ہو، واجب والی نماز ہو یا سنت مؤکدہ والی نماز ہو یا سنت غیر مؤکدہ والی نماز ہو، ہے نا؟ تو یہ سجدے جتنے بھی ہیں سب کے سب عبادت کے سجدے ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات تلاوت کا سجدہ۔ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، اس میں 14 سجدے ہیں۔ تو جب وہ سجدے والی آیتیں آ جائیں، سجدے پڑھتے پڑھتے سجدے والی آیت آ گئی تو ہم نے سجدہ کر لیا، تو یہ تلاوت کا سجدہ ہوا۔ اب نمبر 3 سہو کا سجدہ۔ سہو کا معنی ہوتا ہے بھولنا، یعنی سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لو۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے آپ سے کوئی واجب چھوٹ گیا ہے، یا آپ نے ایک واجب کو 2 مرتبہ ادا کر دیا، کوئی بھول آپ سے ہو گئی، نماز میں واجب چھوٹ گیا یا کئی واجب چھوٹ گئے، تو ایسی صورت میں آخر میں آپ کو ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرنے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو، سہو کا سجدہ۔ یہ ہوتا ہے سہو کا سجدہ۔ اب واجب اگر آپ نے جان کر چھوڑا ہے تب تو نماز سجدہ سہو سے بھی نہیں ہوگی، جان کر چھوڑا ہے تو۔ بھولے سے کوئی واجب چھوٹا یا بھولے سے کئی واجب چھوٹ گئے، واجبات چھوٹ گئے آپ سے، تو اس کمی کی پورتی کے لیے، اس واجب کی پورتی کے لیے آخر میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد وہ سہو کے سجدے ہوتے ہیں، کمی کو پورے کرنے والے سجدے، واجبات کی کمی کو پورے کرنے والے سجدے، واجبات کی کمی کو پورا کرنے والا سجدہ، اس طرح سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہوا سہو کا سجدہ، سمجھے؟ نمبر 4 شکر کا سجدہ۔ شکر کا سجدہ کون سا ہے؟ آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ شکرانے کے نفل پڑھ رہے ہیں، تو یہ شکر کا سجدہ ہے۔ کوئی اچھا کام آپ نے کیا ہے تو آپ شکر کا سجدہ کر رہے ہیں، شکرانے کے نفل پڑھ رہے ہیں، اللہ کے شکریہ کے لیے نفل پڑھ رہے ہیں، آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ سجدہ شکر ہے۔ آپ کی نماز ہو رہی ہے، آپ کی شادی ہو رہی ہے، یا آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پیدا ہوئی، یا آپ کے گھر اولاد نہیں تھی، اللہ آپ دعا مانگتے رہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے اپنے حبیب کے صدقے میں، یا آپ کے پاس میں بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا، آپ نے کہا اللہ مجھے بیٹے سے بھی نواز دے، تو اللہ نے بیٹا دے دیا، تو آپ نے سجدہ شکر کر لیا، یعنی شکرانے کے نفل پڑھ دیے، تو یہ سجدہ شکر ہے۔ یا آپ کے پاس بیٹے تھے، بیٹیاں نہیں تھی، آپ نے کہا پروردگار عالم تو نے مجھے بیٹوں سے تو نوازا ہے، بیٹیاں بھی دے دے حضرت فاطمہ کے صدقے میں،
بیٹیوں سے بھی مجھے نواز دے، اپنا کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ تو اللہ نے بیٹی بھی دے دی، یہ دعا قبول فرما لی، بیٹی گھر میں آ گئی، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، تو شکرانے کے نفل پڑھ لیے، تو یہ سجدہ شکر ہے۔ اور ایک ہوتا ہے تعظیم کا سجدہ، بات اس پر کرنا ہے اصل مقصد، تعظیم کا سجدہ، پانچواں سجدہ۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے تعظیم کا سجدہ کون سا ہے۔ پہلے میں اس کی تعریف بتاؤں گا، اس کے بعد میں بتاؤں گا یہ سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اور یہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ سجدہ کرنا دوسرے انبیاء اکرام کی امتوں میں جائز تھا یا نہیں تھا، اس کی کتنی صورتیں ہیں، کتنی صورتوں میں، کون سی صورتوں میں یہ جائز ہے، کون سی صورتوں میں ناجائز ہے، تعظیم کے کتنے درجے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو تعظیم کا سجدہ، پہلے تعظیم کی تعریف آپ سن لیں۔ تعظیم کی تعریف ہے اپنی بات سے یا اپنے کام سے سامنے والے کی بڑائی بیان کرنا، اس کو تعظیم کہتے ہیں۔ تعظیم کی تعریف کیا ہے؟ اپنی بات سے یا اپنے کام سے سامنے والے کی بڑائی بیان کرنا، سامنے والے کی تعظیم کرنا، عزت کرنا، یہ تعظیم، یہ کام تعظیم کہلاتا ہے، اس کو تعظیم کہتے ہیں۔ اب اس کی چار صورتیں ہیں، تعظیم کی چار صورتیں ہیں، اس میں سے کتنی صورتیں جائز ہیں اور کتنی ناجائز ہیں، یہ جاننا آپ حضرات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تعظیم کے چار درجے ہیں، سب سے پہلے یہ سمجھو، تعظیم کے چار درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کسی کی بڑائی، کسی کی تعظیم ظاہر کرنے کے لیے سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں چلے جائیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ رکوع میں چلے جانا، جھک جانا، رکوع میں چلے جانا، جھک جانا۔ کسی کی تعظیم کے لیے آپ سجدے میں چلے گئے، کسی کی تعظیم کے لیے آپ نے رکوع کر دیا، آپ جھک گئے، تو یہ دونوں صورتیں حرام ہیں، دونوں صورتیں حرام ہیں۔ تعظیم کے لیے سجدے میں جانا حرام، اور رکوع کرنا بھی حرام، جھکنا بھی حرام ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ دو زانو بیٹھ جائیں، جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، یہ بھی منع ہے، مناسب نہیں ہے۔ اب چوتھا درجہ جو ہے وہ جائز ہے۔ چوتھا درجہ یہ ہے تعظیم کا کہ آپ کسی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کوئی آپ کے گھر آیا مہمانداری کرنے کے لیے، تو آپ اس کی دلجوئی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اور محبت میں اضافہ کرنے کے لیے، اس کی محبت میں آپ کھڑے ہو گئے، تو یہ کھڑا ہونا تعظیم کے لیے جائز ہے، اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ مہمان گھر پہ آئے تو آپ کھڑے ہو جائیے اور اس سے مصافحہ کیجئے، معانقہ کیجئے، تو یہ اچھا کام ہے۔ یہ صورت، یہ والی صورت جائز ہے، سمجھے؟ تو دو صورتیں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، یہ حرام ہے، اور تیسری صورت منع ہے، دو زانو بیٹھ جانا، یہ منع ہے۔ اور چوتھی صورت یعنی مہمان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ جائز ہے۔ اب آگے سنیے، میں اور صاف کر دیتا ہوں بات کو۔ ان میں سے پہلا یعنی سجدہ اور دوسرا یعنی رکوع اس امت میں حرام ہے۔ میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ پچھلی امتوں میں جائز تھا یا نہیں تھا، اس امت میں کیا ہے، تو سنو کہ اس امت میں یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں، یعنی ہم اور آپ جس امت میں جی رہے ہیں، اس میں سجدہ کرنا اور رکوع کرنا اس امت میں حرام ہے، حرام قرار دے دیا گیا ہے، یعنی امت محمدیہ میں حرام ہے۔ فقہ حنفی کی تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے، آپ پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ سجدہ کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، اور جھکنا بھی کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے اور جھکنا بھی کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، سمجھے؟ اس امت سے پہلے جائز تھا، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کی امتوں میں جائز تھا سجدہ کرنا اور جھکنا، اس امت سے پہلے جائز تھا، یا اب جائز تھا یا نہیں تھا،
تو دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، میں بتا چکا اور صاحب کتاب بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اس امت سے پہلے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کی امتوں میں سجدہ کرنا جائز تھا، تعظیم کا سجدہ کرنا۔ تعظیم یاد رکھنا، تعظیم کے سجدے کی یہاں پر بات چل رہی ہے، تعظیم کا سجدہ کرنا جائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر امت میں جھک کر کے یہ سجدے میں جا کر کے تعظیم کرنا جائز تھا، سمجھے؟ ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تعظیم کا سجدہ ہر امت میں جائز تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ میرے بھائیوں، تو آپ سمجھ چکے بات کہ اس امت میں تعظیم کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ اب سجدے کی جب بات آئی ہے تو میں تھوڑا سا اور بتا دوں آپ کو سجدے کے بارے میں۔ ہمارے مسلمان بھائی مسلمان بہنیں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، یہ مزارات پر جاتے ہیں اور مزارات پہ جانے کے بعد سجدہ کر لیتے ہیں۔ اگر تعظیم کی وجہ سے کیا تو حرام ہے، اور اگر عبادت سمجھ کے کیا تو کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، آپ ایمان سے نکل جائیں گے۔ جبکہ اس کے بارے میں ہمارے اکابرین نے، بزرگان دین نے، ہمارے علماء نے، مفسرین نے، محققین نے، محدثین نے بتا دیا، اور 14ویں صدی کے مجدد سیدی سرکار اعلی حضرت نے لکھ دیا کتابوں کے اندر، اپنے مسائل کی کتابوں میں لکھ دیا، فرما دیا، تحریر کر دیا کہ جب آپ مزار پہ جائیں تو 4 قدم دور ہٹ کے فاتحہ خوانی کریں اور دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ پہلے صاحب مزار کو سلام کریں، صاحب مزار کو سلام کر لیں، آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اس طرح سے آپ کر لیں۔ یا قبرستان میں آپ جا رہے تو السلام علیکم یا اہل القبور، سمجھے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یہ کہہ دیں السلام علیکم یا اہل القبور، اس طرح سے سلام کریں۔ مزار پہ جا رہے ہیں، کہیں اللہ کے ولی کا وہاں پر اور قبر نہیں ہے تو اکیلے ہی مزار ہے تو وہاں پر یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبرستان میں جا رہے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، نہ کہہ کر کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح سے بھی آپ بول سکتے ہیں۔ جائیے 4 قدم دور ہٹ کر فاتحہ خوانی کیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے، الحمد شریف پڑھ لیجیے، 3 مرتبہ قل شریف پڑھ لیں، آپ درود شریف پڑھ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار عالم میں نے یہ جو پڑھا ہے اس کو قبول فرما لے۔ اس کا ثواب سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، پھر دیگر انبیاء کرام کا نام لیں، تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین، تمام خلفائے راشدین، تمام صحابہ صحابیات کرام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ قبول فرما لے۔ سرکار کے والد والدہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ قبول فرما لے۔ پنجتن پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ قبول فرما لے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مولا کریم تیرے نیک بندے اور نیک بندیاں آرام فرما ہیں، ان کی بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، اللہ قبول فرما لے۔ جو لوگ تیری بارگاہ میں، تیری راہ میں، تیرے راستے میں شہید ہوئے، ان شہداء کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیں آپ کہ اللہ میں تیرے برگزیدہ بندے کی چوکھٹ پر آیا ہوں، ان کی بارگاہ میں آیا ہوں، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان بزرگ کی روح کو عطا فرما اور ان کے صدقے میں میری دعا قبول فرما لے۔ ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے آپ مانگیں، ان کا وسیلہ دے کر مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جایا کرو، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ انبیاء اکرام کی سنت بھی ہے، سمجھے؟ انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ اب یہ بات بہت لمبی ہے، بہرحال اتنا سمجھ لو کہ یہ اچھا کام ہے اور جانا چاہیے۔ اولیاء اکرام کے مزارات پر کھڑے ہو کر آپ دعا مانگیں گے ان کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں، تو آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔